بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب اسرائیل کے درمیان میں 6 جنگیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جنگ دسمبر 1947 میں، اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ جنگ دوم 1948 15 مئی۔ اس جنگ میں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب دے دی۔ مصر، شام، لبنان اور عراق کی مشترکہ فوجیں غزہ پٹی، بیر صبا، ذوالکرم، نابلس، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک پہنچ گئی۔ اس طرح فتوحات کرتی گئی، دارالحکومت تک پہنچ گئی، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے بیچ میں آ کر اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بند کروائی، اور پھر یہ عارضی جنگ بند عربوں کے لیے زہر قاتل ہوئی۔ پھر اس درمیان یہودیوں نے مکمل تیاری کر لی۔ پھر جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو پھر عربوں کو شکست ہوئی۔ تیسری جنگ 1949 میں، یہ 12 جنوری کو جنگ لگی تھی، اور چوتھی جنگ تھی 1956 میں، اور 5ویں جنگ تھی 1967 میں۔ چھٹی جنگ اکتوبر 1973۔ ان سب جنگوں میں عربوں کو شکست ہوئی، سوائے دوسری جنگ 48 والی میں۔ اگر امریکہ اور برطانیہ بیچ میں آ کر جنگ نہ رکواتے اور اپنے لوگ غداری نہ کرتے کہ ان کا کہنا مان کر انہوں نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، باقی جنگوں میں ان کو ہی برتری حاصل ہوئی، عربوں کو شکست ہوئی۔ مجاہدین کے فدائی حملے۔ ان فدائی حملوں سے یہودی سامراج کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنگ وہ جیتے ہیں جن کے پاس خودکش بمبار زیادہ ہوتے ہیں۔ اپریل 1994 میں غفولہ میں خودکش حملے میں 188 یہودی ہلاک اور 24 زخمی ہوئے۔ اکتوبر 1994 تل ابیب بس اسٹاپ پر فدائی حملے میں 23 اسرائیلی ہلاک۔ جنوری 1995 میں قسطنطنیہ میں فدائی حملے میں 21 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ فروری 1996 حماس کے فدائی حملے میں تل ابیب میں 19 اسرائیلی ہلاک۔ مارچ 1996 میں یروشلم میں فدائی حملے میں 19 اسرائیلی ہلاک۔ جولائی 1997 میں یروشلم میں فدائی حملے میں بیت المقدس پر فدائی حملے میں 16 اسرائیلی ہلاک۔ جون 2001 میں ایک کلب پر فدائی حملے میں 21 اسرائیلی ہلاک، 60 زخمی۔ اگست 2001 میں یروشلم میں ایک ریسٹورنٹ پر فدائی حملے میں 15 اسرائیلی ہلاک اور 60 زخمی۔ ستمبر 1901 میں ریلوے اسٹیشن میں فدائی حملے میں 13 اسرائیلی ہلاک۔ دسمبر 2001 میں یروشلم کے شاپنگ سینٹر فدائی حملے میں 15 اسرائیلی ہلاک اور 100 زخمی۔ فروری 2002 میں 2 بچوں کے فدائی حملے میں 30 زخمی ہو گئے۔ مارچ 2002 میں نتانیہ کے ہوٹل پر فدائی حملے میں 22 اسرائیلی ہلاک۔ اپریل 2002 میں حیفا میں ایک یہودی بس پر فدائی حملے میں 10 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی ہوئے۔ اپریل
2002 بیت المقدس کے مارکیٹ پر فدائی حملے میں 16 اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک۔ شہادت کے نام پر بچوں کی جنگیں۔ فلسطینی بچے فدائی حملے کے شوقین پائے گئے ہیں۔ جس طرح ہمارے اسکول میں بچے ڈاکٹر، انجینئر، فوجی اور پائلٹ بننے کی خواہش کرتے ہیں، اسی طرح فلسطینی فدائی حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے آپس میں شہادت کے نام پر گیم کھیلتے ہیں، جس میں ایک بچے کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے فرضی ہجوم میں گھس کر حملہ کرتا ہے۔ باقی بچے اس کی شہادت پر جشن مناتے ہیں۔ اس جشن میں بچے کے والد کو اس کی شہادت کی مبارک دیتے ہیں اور محفل مشاعرہ منعقد کر کے ترانے پڑھتے ہیں۔ یہ کھیل تک محدود نہیں بلکہ عوام میں عام ہے۔ والدین اپنے بچوں کی شہادت پر خوشیاں مناتے ہیں اور باقاعدہ دعوت نامے جاری کرتے ہیں۔ 22 سالہ حفیظ سادات کی شہادت پر والدین شادی کارڈ کی طرح دعوت نامے جاری کیے تھے۔ کارڈ میں لکھا تھا کہ حفیظ سادات بیٹے کی شہادت کے پرمسرت تقریب پر منعقد تقریب میں آپ کی شرکت ہمارے لیے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مہاجرین فلسطین اور یہودی آباد کاری۔ مخصوص ایجنڈے کے تحت مختلف ملکوں سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں آباد کیا گیا اور عربوں کو اپنے وطن سے بے دخل کیا گیا۔ مسلسل فلسطین کے مسلمانوں کو پڑوسی ممالک میں ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اس وقت تقریباً 302 ملین فلسطینی عرب دوسرے عرب ممالک میں مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ 1525 میں 60,000 یہودی فلسطین میں تھے اور 1897 میں القدس شہر میں 45,430 ہو گئے۔ 1926 میں 87,000 ہو گئے اور 1931 تک یہ تعداد 1,75,000 تک ہو گیا۔ 1941 تک یہودی 5 لاکھ ہو گئے، جبکہ اس وقت عربوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس وقت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 30 لاکھ فلسطینی بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مغربی کنارہ 6,08,000 مہاجرین ہیں، ان میں سے 1,63,000 کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے ارد گرد 8 لاکھ ترونجا ہیں، 8,53,000 ہیں، جن میں سے 4,60,000 خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اردن میں 16,60,000 مہاجرین میں سے 2,88,000 کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ لبنان میں 3,83,000 میں سے 2,15,000 کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ شام میں 3,92,000 مہاجر ہیں، جن میں 1,10,000 کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بحوالہ 15 روز شمشیر 26 اپریل 2002۔ آزاد فلسطین کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتیں۔ نمبر 1، فتح فلسطین نیشنل لبریشن موومنٹ۔ فتح فلسطین نیشنل لبریشن موومنٹ یعنی PLO۔ اس تنظیم کو آزادی فلسطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بانی یاسر عرفات اور 1959 کو کویت میں تنظیم کا بنیاد رکھا۔ اس کی عسکری تنظیم کا نام کتائب الشہداء الاقصی ہے۔ نمبر 2، حماس اسلامی مزاحمتی تحریک۔
بانی شیخ احمد یاسین 1987 عسکری ونگ کتاب شہداء عز الدین القسام. نمبر 3 ابو ندال آرگنائزیشن بانی صابر البناء المعروف ابو ندال 1974 شہید فلسطین صدام حسین علیہ الرحمہ کے تعاون سے ابو ندال نے عراق میں تنظیم بنائی. 1980 میں شام اور 85 میں اپنا دفتر لیبیا منتقل کر لیا. تنظیم بنا 1980 میں شام اور پھر 85 میں اپنا دفتر لیبیا منتقل کیا. نمبر 4 فلسطین پاپولر اسٹرگل فرنٹ بانی ڈاکٹر سمیر گوشہ اور بہجت ابو غربیہ 1970 دفتر اردن کے بعد لبنان پھر دمشق عراق شام لیبیا کی حمایت حاصل. نمبر 5 FLP پاپولر فرنٹ برائے آزادی فلسطین بانی جارج اور احمد جبرائیل 1967 دفتر شام. نمبر 6 PLA فلسطین لبریشن فرنٹ جبہت تحریر الفلسطینیہ بانی زیدال ابو العباس اور طلعت یعقوب 1983 میں 2 گروپ بن گئے زیدال اور طلعت گروپ. نمبر 7 PDF پاپولر ڈیموکریٹک فرنٹ لبریشن آف فلسطین بانیان نائف ہاؤت سر عبدالرب کیس سمر ابو لیلا عبدالکریم محمد وغیرہ رفقا PLA کے سوا مارکس نظریات کے حامل پارٹی بنائی. 1969 شام اور لیبیا کی حمایت حاصل صدر دفتر شام. 1979 میں یاسر عرفات کی ہو گئی. نمبر 7 حزب اللہ لبنان فدائی جماعت اسے 1980 میں لبنان کے شیعوں نے قائم کیا. اس میں سنی بھی ہیں اور یہ ایران کی حمایت یافتہ مغرب اور اسرائیل کی انتہائی دشمن ہے. اس کی مسلح کارروائیوں کے نتیجے میں جنوبی لبنان کا 22 سال سے مقبوضہ علاقہ اسرائیل نے بدحواسی کے عالم میں خالی کیا. اس جدوجہد میں دوسری جماعتوں کے ساتھ ساتھ عمل ملیشیا اور اسلامی جہاد بھی اکٹھے تھے. مجاہد ابو ندال 1939 دوران جافنا میں پیدا ہوئے. سعودی میں ٹیچر تھے اور پھر مصر جا کر الفتح میں شامل ہوا اور الفتح کے نمائندے کے طور پر سودان میں آئے اور پھر عراق میں اکتوبر 1902 کو بغداد میں ابو ندال کی نعش ہوئی.